پریویس سنڈے ہے اس کے اوپر میں نے نیوز بریک کی تھی یہ نیو دہلی میں میری جو ایک انتہائی کریڈیبل سورس ہے انہوں نے یہ مجھے خبر پکی مصدقہ اطلاع دی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کو ٹاسک کیا گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب ان کی زبان بولتے ہیں جو تو دشمن کی زبان بولے وہ کون ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں صاحب. 40-50 ہزار لوگ ہیں جو ان کے پیچھے صرف اور صرف بریگیڈیئر ہمارے جو شاہ صاحب ہے کہتے ہیں انٹیریئر منسٹر کہ دیکھو جے خان دی مرضی چلی تے 40-50 ہزار جڑے بندے نے ٹنگ دے گا. ہزاروں کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں تھرو دا گودی میڈیا جس کو ہم بولتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر عادل راجہ. ان سے کافی اہم جو ٹاپکس ہیں ان پر ہم بات کریں گے. میجر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی جو لندن میں اہم ملاقاتیں ہیں اور اطلاعات آئیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے بھی کچھ لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، تو اس سب سچویشن کے متعلق آپ نے بھی کچھ انکشافات کیے تھے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں شہاب، جو پریویس سنڈے ہے اس کے اوپر میں نے نیوز بریک کی تھی یہ، اور اس کے بعد میں نے اس کو فالو اپ 2 مختلف جو ہے انٹرویوز بھی کیے اس کے اوپر. نیو دہلی میں میری جو ایک انتہائی کریڈیبل سورس ہے ڈپلومیٹک سرکل میں، اور ہی از پارٹ آف دا انڈین اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے یہ مجھے خبر پکی مصدقہ اطلاع دی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کو ٹاسک کیا گیا ہے جس کے تحت ایک ان کا ڈپلومیٹ جو لندن ایمبیسی کے اندر ہے وہ نواز شریف صاحب سے لندن میں رابطے میں ہے، اور جو روز کی کوارڈینیشن جو ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے اسسٹنس کی، اور جو ان کو انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ سے نیریٹو میں سپورٹ چاہیے، میڈیا کی سپورٹ چاہیے، اس کو کوارڈینیٹ کرتا ہے. وہ ڈیٹیل ڈیمارچز لکھتا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل رپورٹس لکھ کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر انڈیا کو بھیجواتا ہے، اور وہاں پہ ایک سیکشن لگا ہوا ہے جو کولیبریٹ کر رہا ہے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را کے ساتھ. نیو دہلی میں یہ لوگ کوارڈینیٹ کرتے ہیں اور یہ پالیسی جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اس پہ میں نے ان سے سوال کیا کہ جو یہ کیوں پاگل ہوئے ہیں نیو دہلی والے، مطلب اس پہ تو پیسہ لگتا ہے، ظاہری بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہزاروں کروڑ روپیہ لگ رہا ہے پی ایم سیکرٹ فنڈ سے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ پیسے جو ہے یہ تو بھوکے ننگے لوگ جو ہندوستان میں سو رہے ہیں ان کو روٹی کپڑا اور مکان کے لیے پیسے مودی جی کیوں نہیں استعمال کر لیتے. تو انہوں نے مجھے لاجواب کر دیا یہ بات کہہ کے کہ انہوں نے کہا دیکھیں جو نریندر مودی ہیں ان کو اپنا میڈیا امیج بہت زیادہ عزیز ہے، جو انہوں نے اپنی پہلی گورنمنٹ کے 5 سال لگا کے بنایا، ایک گلوبل امیج کریٹ کیا، رنگ برنگے کپڑے پہن کے ملکوں گھومے، 2021 کروڑ انڈین روپیز انہوں نے سپینڈ کیے اپنے فورن وزٹس کے اوپر، اور ایک انٹرنیشنل پرسونا کریٹ کیا جس کو پچھلے 2 سال میں عمران خان صاحب نے تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا. چائے والا مودی کو ایکسپوز کر کے، اس کی ہندوتوا فاشزم کو ایکسپوز کر کے، آر ایس ایس ٹیررسٹ کو ایکسپوز کر کے بچر آف گجرات کو واپس بچر آف گجرات بنا دیا. اور گلوبل میڈیا اس کے اوپر ابھی بات کر رہا ہے ہندوتوا فاشزم کے اوپر، اور ہندوستان میں جو ایک نئی لہر جو دہشت گردی کی پھیلی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ سپورٹ کر رہے ہیں ریڈیکلائزیشن پورے کے پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر. تو ہندوستان کا جو امیج ہے، جو آئیڈیا آف انڈیا ہے، وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا مودی جی نے. لیکن ابھی ان کے آفتاب کے اوپر عمران خان صاحب سوار ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. تو ان کی عمران خان صاحب کی مخالفت میں ہزاروں کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں تھرو دا گودی میڈیا جس کو ہم بولتے ہیں. جی صاحب بالکل گاٹ یور پوائنٹ. میجر صاحب ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ہم اگر میاں صاحب کا بیانیہ دیکھیں تو اٹس آلموسٹ دا سیم ایز دا انڈین نیریٹو. تو 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو میاں صاحب بہت نادان ہیں اور انتہائی نادانی میں یہ سب کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دشمن کے نیریٹو کو سرو کر رہے ہیں، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملی بھگت ہے اور وہ ملے ہوئے ہیں جس طرح سے آپ نے بھی بتایا. تو اس ساری سچویشن میں ہماری سول ملٹری لیڈرشپ اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب کیا ایکشن لے گی؟ کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہے اور جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ 100% نواز شریف کے پیچھے بھارت ہے، تو اس سچویشن میں ہماری لیڈرشپ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کیا لایا عمل ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو ان کا بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ آخر میں ہوا کیا، ان کو کیوں، کون سا کیڑا کاٹ رہا ہے، ان کو مسئلہ کیا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اصل میں شہاب انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ 5 سال عمران خان رہے گا اور اس کے بعد دوبارہ ان کی باری آ جائے گی، تو یہ باری کے انتظار میں برداشت کر رہے تھے چیزیں.
لیکن ہوا یہ ہے کہ نظام میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے، اور نظام میں تبدیلی فرام دا ویری ٹاپ آنا شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نیچے کرپشن ختم نہیں ہوئی، نیچے لوگ ابھی بھی پیسہ لے رہے ہیں، لیکن فرام دا ٹاپ تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. اور وہ تبدیلی کے ثمرات آہستہ آہستہ نیچے آئیں گے، کیونکہ 35 سال لگا کے انہوں نے ایک جو لڑکا بھرتی کرایا سول سروس میں، وہ آج سیکٹری بیٹھا ہوا ہے، اور نیچے پورے کا پورا منسٹریز کا پیرافینیلیا، پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ نون لیگ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے انسٹیٹیوشنز کو. یہ تو فوج کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہ رہے تھے، جو پاکستان آرمی نے کرنے نہیں دیا، اور اس وجہ سے پاکستان بچ گیا. اور ہندوستان میں یہی کام مودی جی نے کیا، سیفرنائزیشن آف انڈین آرمی. اور انڈین آرم فورسز اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑی نہیں ہے، میوٹنی جیسا وہاں پہ ماحول ہے. وار ود ان انڈین اسٹیبلشمنٹ، میں نے آرٹیکل لکھا، وہ نیشن کے اندر چھپا ہے، وہ اویلیبل ہے، ری پبلش ہو چکا ہے، وائڈلی نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. وار ود ان انڈین اسٹیبلشمنٹ آپ پڑھیں. ان کے اندر جو ڈیو ٹو دا سیفرنائزیشن آف انڈین آرمی یہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، یہ ایکسٹریمزم جو چل رہی ہے اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں ٹریڈیشنلسٹ آرمی آفیسر انڈین آرم فورسز کے اندر. اور اس کی وجہ سے ایک جنرل بپن راوت کی اور آرمی چیف جنرل نروانے کی آپس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے. تو نواز شریف صاحب یہی کام کرنا چاہتے تھے یہاں پہ بھی، باقی تمام اداروں میں پولیس شامل، انہوں نے پوری کی پوری بیوروکریسی میں یہ کام کر دیا، جس کی وجہ سے تبدیلی کو لانے کے اندر ایک بہت بڑی میجر فرکشن ہے نچلے لیول کے اوپر. لیکن جب ڈرائیو فرام دا ٹاپ آتی ہے تو نیچے والے کب تک ریزسٹ کریں گے؟ ہاں البتہ شہاب، ان کو یہ کام کرنے میں کچھ عرصہ لگ جائے گا، اور اس میں ممکن ہے کہ اس سے آگے گورنمنٹ کی 2 ٹرمز لگ جائیں پاکستان کو رائے راست پہ لانے میں. اور یہ جو اس وقت سول ملٹری جو اس وقت ایک پیج کے اوپر ہے، یہ انتہائی شدت سے خوف زدہ کر رہا ہے نواز شریف کو. اس لیے ان کی پارٹی یہ ڈیسپریٹ حرکتیں کرنے کے اوپر اتر آئی ہے جو الطاف حسین نے کی تھی. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ الطاف حسین نمبر 2 بننے جا رہے ہیں جی. ان کا انجام آخرکار یہی ہونا ہے، کیونکہ پاکستان کی قوم نے ان کو ریجیکٹ کرنا ہے، اور پاکستان کی قوم کے سامنے اپنی فوج کی قربانیاں ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کے اوپر آنچ نہیں آئی آج دن تک، اور نہ انشاءاللہ آئے گی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کی آرمی نے، آرم فورسز نے اور اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کرپشن کا نظام جو نواز شریف صاحب نے چلایا اور ان سے پہلے جو مختلف حکومتوں نے چلایا، وہ اگر دوبارہ وہی نظام چلا تو مزید ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے، اور ہماری سٹیٹ خدا نخواستہ کولیپس کر جائے گی. تو یہ ہم نے جو ہے رائٹ ٹریک کے اوپر عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر آپ کا سسٹم واپس جو ہے ٹریک کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے، ڈی ریل سسٹم کو واپس ٹریک کے اوپر لایا جا رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہو گئے نواز شریف، ہڑبڑا گئے ہیں، بلبلا گئے ہیں، دماغ کھو اپنا جو ہوش و حواس ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، اور یہ اس طرح کی ٹاما ہاک اور ٹام کروز والی باتیں کر رہے ہیں. ان کو کون مطلب سنتا ہے؟ ان کو سیریس لیتا کون ہے؟ 40-50 ہزار لوگ ہیں جو ان کے پیچھے صرف اور صرف، اور عمران خان صاحب کی مرضی اگر چلے تو وہ بریگیڈیئر ہمارے جو شاہ صاحب ہیں کہتے ہیں انٹیریئر منسٹر کہ دیکھو جے خان دی مرضی چلی تے 40-50 ہزار جڑے بندے نے اے ٹنگ دے گا، تے ساڈے تواڈے یار بھی ٹنگے جان گے. تے کوشش کرو کہ یہ سسٹم اسی طرح ٹھیک ہو جائے. تو ٹھیک ہونے میں تو ٹائم لگے گا. تو نواز شریف کو لگ رہا ہے کہ ٹائم عمران خان نے آگے بھی لے لینا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، تو اس وجہ سے وہ بکھلائے ہوئے ہیں اور بوکھلاہٹ میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور مودی کیونکہ ان کے حواس پہ عمران خان سوار ہے کہ ان کا امیج ایک پی آر اور ان کا گلوبل امیج تباہ و برباد کر دیا انہوں نے، اور آر ایس ایس ٹیررزم کو اور بی جے پی کی گورنمنٹ کو ایکسپوز کیے جا رہے ہیں، ہندوتوا فاشزم کو ایکسپوز کیے جا رہے ہیں. اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف وہ نواز شریف کا جتنا ساتھ دے سکیں وہ دیں. اور دیکھیں یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انڈینز کہتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ انویسٹ ہے نواز شریف صاحب کے اوپر. کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب ان کی زبان بولتے ہیں، جو دشمن کی زبان بولے وہ کون ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں شاہب. ایگزیکٹلی گاٹ یور پوائنٹ. بہت شکریہ میجر عادل راجہ، آپ نے بڑی اہم انکشافات کی اور بڑی ہی ایک سیر حاصل گفتگو رہی آپ کے ساتھ. انشاءاللہ پھر آپ سے بھی گفتگو ہوگی مزید ایک اور ٹاپک پہ. اسی کے ساتھ مخدوم شہاب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.